زمین پر صرف ایک ہی دین صحیح ہے جس کے ذریعے اللہ کی صحیح بندگی کی جا سکتی ہے اور آپ اللہ کے مقرب بندے ہو سکتے ہیں، آخرت کی نجات آپ کو مل سکتی ہے صرف اس بات پر کہ آپ مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ رب العالمین کی ہدایت جسے میں لے کر آیا ہوں یہ اصل ہدایت ہے، اصل شریعت ہے۔ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چتاونی دے رہا ہے اور آپ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو چتاونی دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح، کامل، مکمل، تا قیامت باقی رہنے والی شریعت کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی اور یہود و نصارہ کے سامنے سرنڈر کیا یا ان کی کچھ باتوں کو آپ نے مان لیا اور ان سے سمجھوتا مذہب اور دین کے نام پر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت الگ رکھی ہے، طریقہ الگ رکھا ہے۔ اسلام تو ایک ہی دین ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کی کامل اور مکمل صورت شریعت محمدیہ کی شکل میں موجود ہے، تو اب یہاں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام تمام انبیاء کا دین تھا، الحمدللہ صحیح ہے، لیکن اب جب ہم اسلام بولیں گے، مطلق بولیں گے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل شریعت پہ بولا جائے گا۔ اب ہم یہودیت کو یہودیت کہہ کے مخاطب کریں گے، نصرانیت کہیں گے، دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین ابراہیم، دین نوح علیہ السلام کہیں گے۔ اب اگر ہم اسلام بولتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بولا جائے گا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، یعنی سب اللہ کی توحید پر تھے، سب مطیع و فرما بردار تھے۔ اس عمومی معنی کے اندر، معنی عام کے اندر تمام انبیاء مسلمان تھے، ان کے فالوور مسلمان تھے جو عقیدہ توحید پر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کامل مکمل شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جو شریعتیں ان کے پاس تھی، جو اپنے اپنے وقت کے مطابق کامل ہی تھی، میں ان کو ناقص نہیں کہنے کا والا، لیکن الحمدللہ وہ سب کینسل ہو گئی، کیونکہ جو شریعت اسلام کی آئی وہ کامل اور مکمل شکل میں آئی، سب سے بہترین شکل میں آئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دین اللہ کے پاس اسلام، ادیان سماویہ کہاں سے آگئے؟ ادیان کہاں سے آگئے؟ سماوی دین، آسمانی دین تو ایک ہے، دین اسلام ہے۔ یہ ادیان سماویہ ہماری تحریروں کے اندر، ہمارے علماء کی تحریروں کے اندر بھی بہت سے علماء کی تحریروں میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک غلطی ہے جو ماڈرن غلطی ہے، آ گئی ہے لوگوں میں۔ ادیان سماویہ کریکشن کیا جائے کہ دین سماوی ادیان سماویہ نہیں ہے۔ ایک دین اسلام کے علاوہ کوئی دین آسمان سے نہیں اترا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، البتہ اسلام اپنی کامل مکمل سب سے جامع شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ان انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، شرائع الگ تھے، ملتیں الگ تھی، لیکن دین ایک ہی تھا۔ اگر یہودی کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ یہودی نصرانی آپ سے بحث کریں کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی تو اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ان کو آپ کہیے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اور میرے ماننے والے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اہل کتاب سے کہیے اور ان امیوں سے، ان پڑھ لوگوں سے، مشرکین مکہ سے کہیے کہ اسلام لاتے ہو، یعنی اس شریعت کو فالو کرتے ہو جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتاری ہے۔ ایک اللہ کو معبود مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، جو اسلام میں پیش کر رہا ہوں اس کو مانتے ہو۔ اگر اس کو مانتے ہو تو الحمدللہ فقد اہتدوا، ہدایت پاتے ہو۔ لیکن اگر یہودیت پڑھو، عیسائیت پڑھو اور کسی بھی دھرم اور کسی شریعت کے اوپر ہو، فَإِن تَوَلَّوْا، جب وہ انکار کر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف پہنچا دینا تھا، کہ اللہ کی کامل مکمل شریعت ہمارے ذریعے تم تک پہنچی ہے، تم اس کو فالو کرو۔ اگر نہیں کرتے تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، وہ نہیں بڑھ لے گا تم سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، یعنی کامل مکمل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو آئی ہے وہی شریعت اسلام ہے، اسی میں نجات ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرتا ہے تو دین قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول کرتے ہو، اسلام سے مراد وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کیونکہ جب مطلق اسلام بولا جائے گا تو شریعت محمدیہ کے لیے بولا جائے گا۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی دین تم کو پسند ہے
تو پھر تم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو. اللہ تعالیٰ وہ دین قبول نہیں کرے گا, وہ شریعت قبول نہیں کرے گا, وہ سب کینسل شریعت ہے, منسوخ شریعت ہے. اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو تو اس شریعت کو فالو کرو, مکمل طریقے سے اس شریعت کی تابع داری کرو جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے, جس کا نام اسلام ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت اور نجات صرف اسلام کے اندر ہے, صرف اس شریعت کے اندر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20, ان الدین عند اللہ الاسلام واللہ بصیر بالعباد تک, آیت نمبر 19 20, اور آل عمران کی آیت نمبر 85 ومن یبتغی غیر الاسلام کے حوالے سے آپ نے بات سنی. پوائنٹ نمبر 2 جس کے اوپر ہر مسلمان کا اتفاق ہے اور ہونا چاہیے, جو عقیدہ وحدت ادیان سے ٹکرا رہا ہے, کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو نازل کیا یہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے, اور اس کتاب نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور ان کی اہم تعلیمات کو اپنے اندر سمو لیا ہے. رب العالمین فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے اندر, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے نبی, ہم نے آپ کے پاس کتاب حق اتاری ہے, یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی تعلیمات کی محافظ ہے, لہٰذا آپ اسی کتاب کی روشنی میں ان یہودی اور نصرانیوں کے درمیان اور دنیا کے تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. خبردار جو حق آ گیا ہے اس سے ہٹ کر آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے, ان کی خواہشات نفس کی پیروی مت کیجئے. گویا قرآن کے ذریعے ہی تمام مذاہب کے ماننے والے, تمام شریعتوں کے ماننے والوں کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے, کیونکہ ان کی شریعتیں, ان کی کتابیں کینسل ہو چکی ہیں. بڑے نکتے کی بات ایک عربی عالم نے کہی, علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ یہودی کو کتاب توریت ملی اور انجیل نصرانیوں کو ملی, کیا ثبوت ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں؟ توریت اور انجیل کے آسمانی کتاب ہونے کی کیا شہادت ہے؟ تو کہیں گے کہ قرآن میں تو ہے تمہارے, الحمدللہ. تو آپ اگر قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہیں مان رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے ایویڈنس کا انکار کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی یہودیت اور نصرانیت یا آپ کا توریت اور انجیل اللہ کا کلام ہے, اس کا ثبوت اور اس کی شہادت قرآن دے رہا ہے. اگر آپ قرآن کو نہیں مان رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی ہی دعوے کی شہادت کا انکار کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دنیا کا پلے سرے کا جاہل اور احمق انسان ہی کر سکتا ہے. اور اگر آپ قرآن کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیریڈ ختم ہو چکا, اس کا مطلب یہ کہ آٹومیٹکلی آپ کو اسلام پر آنا پڑے گا, قرآن پہ آنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 3, اس بات کا بھی ایمان اور یقین ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ انجیل اور توریت آج جو موجود ہے اپنی اس شکل پہ موجود نہیں ہے جس شکل پہ اللہ نے اس کو اتارا. اس مفہوم کو قرآن نے کئی مقام پر واضح کیا ہے, انہوں نے رد و بدل کر دیا, حذف و اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 79 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے, جہنم ہے, جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, تاکہ تھوڑی سی پونجی لے اشترو بہی ثمنا قلیلا, معمولی سی پونجی حاصل کر لیں. ارے پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں اور شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں معمولی پونجی تو ہے. اللہ کہتا ہے ان کی تحریروں کے لیے, ان کی کمائیوں کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ زبان کو ٹیڑھا کر کے, زبان ٹیڑھی کر کے, توڑ مروڑ کے آیتوں کو پڑھتے ہیں, لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ اللہ کی آیتیں نہیں پڑھ رہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اللہ پہ جھوٹ کر رہے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, درا لے کے وہ جان رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ زبان کو توڑ مروڑ کر کے اپنی باتوں کو آیت الہی بنا کر پیش کرتے تھے اور اللہ پہ جھوٹ کرتے تھے. کتابیں موجود نہیں ہیں, جو حق ہے وہ منسوخ ہے, جو اس میں غیر حق ہے وہ آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے. جو توریت اور انجیل میں جو بات حق ہے وہ منسوخ ہے, جو غیر حق ہے وہ آپ کا بنایا ہوا ہے. اور جو اہم تعلیمات تھی الحمدللہ قرآن نے اس کو لے لیا ہے. اب توریت اور انجیل کی ضرورت کیا رہ گئی؟ پوائنٹ نمبر 4, اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا. یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. میں اصل یہ
آپ کے سامنے یہ بات لا رہا ہوں کہ یہ وہ عقائد ہیں بنیادی اسلام کے جس کو مسلمانوں کے تمام فرقے مانتے ہیں. اب اس روشنی میں دیکھیے یہ عقیدہ وحدت الادیان کہاں جاتا ہے، بالکل ہوا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نو ڈاؤٹ. ایک مسلمان کے یہاں اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اولاد نرینہ ان کے پاس نہیں ہے، اور لے پالک بیٹا گود لیا ہوا بیٹا زید ابن حارثہ جس کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، آپ بیٹیوں کے باپ ہے. تب ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پوری امت، پوری انسانیت آج کی تاریخ میں 170 کروڑ کی مسلم آبادی، یہ سب روحانی بیٹے تو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. نرینہ بیٹا نہیں ہوا تو کیا ہوا، نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوئی، وہ اللہ کے رسول ہیں. کروڑوں کروڑ گزر چکے ہیں، کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں اربوں آئیں گے. ولکن رسول اللہ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کچھ دل تو علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے اللہ نے تمام انبیاء پر ہمیں فضیلت بخشی. اس میں آپ نے فرمایا وہ ختم بی النبیون، میرے ذریعے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا. جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ رسول تو نبی سے اونچا ہوتا ہے، صاحب رسالت ہوتا ہے، صاحب شریعت مستقلہ ہوتا ہے. جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے آئے گا؟ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی. دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی. دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر. صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا. ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کیا آپ کے ذہن میں ہے کچھ شکوک و شبہات؟ تو پھر دیکھیے پیس ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات. پروگرام ہے قرآن کے سائے میں. میں ہوں خلیل الرحمان چشتی. جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں. قرآن کے سائے میں ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اگر ہم وحدت ادیان کا عقیدہ اور نظریہ رکھ لیں، کہیں یہ دین بھی سیکھ ہے، یہ دین بھی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کی بھی نبوت اور شریعت چل رہی ہے، کینسل نہیں ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کہاں رہ گئے؟ پوائنٹ نمبر 5، نقطہ نمبر 5، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک عالمی دین لانا چاہتے ہیں، ایسا دین جو عالمگیر ہو. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمگیر نبی بنایا ہے. وہ عربوں کے نبی نہیں، وہ کالے کے نہیں، وہ گوڑے کے نہیں، وہ پوری دنیا کے نبی ہیں. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی ہم نے پوری دنیا کے لیے آپ کو بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ الگ بات ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہیے اے لوگو
اور یونیورس کو کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میں صرف عربوں کا رسول نہیں ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بہت عظیم البرکت ہے جس نے اپنے رسول اپنے بندے پر ایسی عالمی کتاب اتاری تاکہ سارے عالم کے لوگوں کو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو آپ عالمی رسول ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب دیکھا توریت کے کچھ صفحات الٹ پلٹ کر رہے تھے تو آپ نے کہا الم آتکم ببیضاء نقیہ، کیا میں تمہارے پاس صاف ستھری روشن شریعت لے کر نہیں آیا؟ کہا کہ واللہ لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے بھائی حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، ان کو بھی مجھے ہی فالو کرنا تھا۔ اور اخیر زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہی ہوں گے۔ امامت کا وقت آئے گا، محمد بن عبداللہ الحسنی جو امام مہدی ہوں گے ان کی امامت چلے گی، اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ایک طرف دنیا نے چشم افلاک نے وہ دیکھا ہے کہ 27 اکتوبر 1986 کو پاپائے روم نے اسیس نامی قریے میں مسلمانوں کی امامت کی ہے، عیسائیوں کا اپنے زمانے کا رسول جس کی رسالت ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، وہ اخیر دنیا میں آئے گا تو محمد بن عبداللہ الہاشمی الحسنی کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتائے گا کہ میں عیسیٰ ابن مریم نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں ایک امتی ہوں، ایک بزرگ امتی کی شکل میں آیا ہوں۔ اور یہاں پوپ مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے، اور اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو آنے والے ہیں اور وہ قرآن سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے دنیا حقیقت کو الٹ رہی ہے۔ اور اسی سے یہ فارمولہ بھی نکلتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی انتقال فرما چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہمیشہ واقعہ سناتے ہیں خضر کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے میں خضر ہوں۔ کدھر خضر ہوتے بھائی؟ اگر خضر ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو آنا تھا، ان کا کلمہ پڑھنا تھا۔ یہ اللہ نے ہر نبی سے خضر کے متعلق نظریہ ہے کہ وہ ولی تھے کہ نبی تھے کہ کچھ فرشتے تھے، کیا تھے؟ صحیح قول یہ کہ انسان تھے نبی تھے، انسان تھے اور نبی تھے۔ اگر نبی ہوتے اور صدا حیات لے کر آتے، آب حیات پی کر آتے، قیامت تک ان کو زندہ ہی رہنا تھا تو کمپلسری تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آ کر کے پڑھتے، جائز نہیں تھا کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں، کیونکہ آپ عالمی رسول ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا میں روئے زمین پر کوئی بھی بندہ جس کو میری نبوت کا علم ہو، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، عیسائی کیوں نہ ہو، وہ دو اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر نبیوں کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اگر میری نبوت کی خبر اس کو لگتی ہے اور وہ میرا کلمہ پڑھے بغیر مر جاتا ہے، میری شریعت کو مانے بغیر مر جاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث 153 نمبر کی۔ کہاں وحدت ادیان کے نظریے کو لے کر جائیں گے آپ؟ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے انبیاء سے عہد لیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پڑھیے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ خبردار یاد رکھو جس کو بھی جو کتاب، جو حکمت، جو شریعت میں نے دی ہے، اگر وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تم سب اس بات کا اقرار کرو، مجھے پختہ عہد دو کہ تم ان کو فالو کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی ضرور مدد کرو گے۔ تمام انبیاء نے وعدہ کیا کہ اللہ اگر اس نبی کو ہم نے پا لیا تو ہم اپنی نبوت سے باز آ کر ان کی نبوت کو فالو کریں گے۔ جب آپ کے انبیاء کرام اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے تو وہ آپ پر ایمان لاتے، تو ان کے ماننے والوں کو یہاں کہاں حق مل گیا؟ کیا آپ منسوخ شریعتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں وحدت ادیان کی، چلو بھائی یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، تو بتائیے ان آیتوں کا کیا بنے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ کو کافر کہا ہے؟ ایک دو مقام پر نہیں، سورہ بینہ آیت نمبر 1، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، دیکھیے جملے کو، وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف آیت پڑھتا ہوں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، سورہ بینہ آیت نمبر 6، سورہ حشر آیت نمبر 2 کے اندر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کافروں کو نکالا۔ مقامات پہ دیکھیے یہود و نصارہ کو اللہ نے کافر کہا۔ اگر آپ کہتے ہیں وحدت ادیان سب دین ٹھیک ہے، یہودیت ٹھیک ہے، عیسائیت ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو کافر نہیں مان رہے۔ اگر آپ ان کو کافر نہیں مانیں گے، یہود و نصارہ کو کافر نہیں مانیں گے تو آپ کافر ہیں۔ جن کو اللہ نے کافر کہا اگر آپ ان کو کافر نہیں مانیں گے آپ کافر ہیں۔ اور بالکل آخری پوائنٹ اس مسئلے کا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں بنیادی عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان مسلمان سے دوستی رکھے، ایک مسلمان اعدائے اسلام سے جو اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں
جو کفر و شرک پہ ہیں اللہ نے کہا کہ ان سے نفرت کرو. اسلام رواداری کا دین ہے, احسان کا دین ہے. انسانیت کی بنیاد پر کسی سے کوئی اختلاف اسلام نہیں کرتا, احسان اور رواداری کرتا ہے. لیکن کسی سے اسلام نفرت کرنے کا کب حکم دیتا ہے؟ جب سامنے والا کافر ہو, فاسق ہو, فاجر ہو. اگر ہمارا کوئی مسلمان اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو, قسم اللہ کی وہ اسی مذمت کا مستحق ہے جس مذمت کے مستحق بت کے پجاری ہیں. اگر کوئی فاسق, فاجر, شرابی, کبابی ہے, ہم اس سے بھی نفرت کرنے کے ایسے ہی مستحق ہیں جیسا کہ دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. تو ہم نفرت اسلام کے نام پر کرتے ہیں. یہ ایمانی بغض ہے, ایمانی نفرت ہے. اگر آپ کہیں کہ سارے دین ٹھیک ہیں اور سب اپنے اپنے مذہب پر ٹھیک ہیں, تو یہ والا اور بڑا کہ مسلمانوں سے محبت قلبی ہونی چاہیے, غیر مسلموں سے دین کی بنیاد پر عداوت ہونی چاہیے, اس کا کیا بنے گا؟ تو سب سے آپ دوستی کر رہے ہیں, سب کو کلین چٹ دے رہے ہیں. یو آر رائٹ, یو آر رائٹ, یو آر کریکٹ, سب رائٹ ہے. تو یہ کافر کون سا ہے؟ اس لیے مسئلہ بڑا نازک ہے. اور ان تمام آیات کو وہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وہ سب آیتوں کو قرآن سے نکال دو جو یہود و نصارہ سے عداوت کی باتیں کرتی ہے. اللہ نے فرمایا کیوں عداوت کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. سورہ مائدہ آیت نمبر 57. اللہ فرماتا ہے کہ کہیے اے نبی ان لوگوں کو جو اہل کتاب میں کافر ہیں اور مشرکین سے, ایمان والوں کو کہیے کہ ان سے عداوت رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا, یہ آپ کے دین کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں, یہ ٹھٹھا کرتے ہیں اسلام کا, اس لیے ان سے عداوت اور نفرت ہے. اگر وہ آج مسلمان ہو جائے ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ. تو یہ اور اس کے علاوہ جو اصول ہیں شریعت کے, میرے بزرگوں دوستو, اگر آپ وحدت ادیان کا نظریہ مانیں گے تو عقیدہ توحید اور تثلیث کا فرق مٹ جائے گا. اگر آپ مانیں گے وحدت ادیان کا نظریہ تو بائبل اور اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت کو کتاب حق ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تحریف سے خالی ہے. اگر آپ یہودیت اور نصرانیت کو قبول کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے. اور ولا اور بڑا کا جو عقیدہ مومن سے محبت اور کافر سے عداوت ایمان کی بنیاد پر, یہ سارے عقائد کا کباڑہ نکل جائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود مسلمان نہیں رہ جائیں گے. میرے بھائیوں, آج لوگ سمجھوتے کی بات کرتے ہیں. ارے امن کا سمجھوتا کر لو, انسانیت کے نام پر سمجھوتا کر لو, دھرم کے نام پر کیا سمجھوتا کرنا چاہتے ہو؟ ہم کو چاہتے ہو کہ ایک سیڑھی نیچے اتر کے آ جائیں, 2 سیڑھی نیچے اتر کے آ جائیں, یہ آیت قرآن سے ہٹاؤ, وہ آیت قرآن سے ہٹاؤ, وہ آیت قرآن سے ہٹاؤ. کیوں ہٹائیں گے؟ یہ دعویٰ تو مشرکین نے کہا تھا, ایت بقرآن غیر ھذا وبدلو, اے محمد کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ, اس میں تو ہمارے معبودوں کی برائی ہوتی ہے. آپ کہیے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہیے کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں بدل دوں گا. یہ کلام رب العالمین ہے. کسی ماں نے کوئی ایسا انسان نہیں جنا جو قرآن مجید کی ایک آیت, ایک نقطے اور ایک شوشے کا فرق کر سکے. تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم آیتوں کو بدل دیں گے؟ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں نے ارتداد قبول کیا, ایک شخص نے یا ایک قبیلے نے یا بعض قبائل نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ نہیں دیں گے. کہاں زکوٰۃ نہیں دے گا, اسلام کا حق ہے, انکار کرتا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کلمہ پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کدھر آپ جنگ کرتے ہیں ان سے؟ بہت کس کے ڈانٹا آپ نے. وہ تاریخی جملہ یاد رکھیے, حضرت ابوبکر نے کہا جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو عمر بڑی اکڑ تھی, اسلام میں آ کے اتنے بزدل ہو گئے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے, تمہیں اس کو مسلمان سمجھتے ہو اور کہتے ہو کہ قتال جائز نہیں ہے. کہا واللہ لو منعونی عناقا, اللہ اکبر, اگر ایک بکری کا بچہ بھی کوئی زکوٰۃ دیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, اور کوئی مسلمان اگر کہے گا وہ زکوٰۃ میں نہیں دیتا خلیفۃ المسلمین کو, تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا جب تک کہ وہ اسلام کی شریعت پہ نہ آ جائے. ایک بات سے حضرت ابوبکر چاہتے تو عرب کے بہت سے قبائل کو گلے لگانے کے لیے کہتے ٹھیک ہے کل زکوٰۃ سے معاف کرتے, پرسوں کہتے ہم کو حج کرنے میں دقت ہے, حج سے معاف کر دیے. اچھا ہم کروڑوں روپیہ دے سکتے ہیں آپ کو, 5 وقت کی نماز پڑھنے سے ہم کو معاف کر دیجیے. تب تو مذاق بن جائے گا اسلام. آپ کہتے یہ آیت بدلو, وہ آیت بدلو, ہم تو ایک لفظ بدلنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے کہ ہم اس سے واپس ہوں, یہ کلام رب العالمین ہے. میرے بھائیوں, اس لیے یہ الہادی فکر ہے, وحدت ادیان, سب دین ٹھیک, سب دین ٹھیک, ناٹ. صرف ایک دین ہے, وہ اللہ کا دین ہے, اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت ہے. اور الحمدللہ یہ فکر تو آپ کو دامن گیر ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے میں یہودیت ساتھ نہیں دے سکتی, نصرانیت ساتھ نہیں دے سکتی. الحمدللہ دین اسلام تو ایسا کامل مکمل دین ہے کہ زندگی کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والا یہ دین ہے. جتنی بھی دنیا ترقی کر جائے الحمدللہ ہر زمانے میں, ہر جگہ, ہر ملک کے مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر یہ شریعت فٹ ہے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی کامل اور مکمل شریعت ہے. اس لیے بے چینی ان کو ہے کیونکہ ان کا دین زمانے کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ہمارا دین تو الحمدللہ زمانے کے کندھے سے کندھے ملا کر چلنے والا دین ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس الہادی نظریے سے ہمیں اور آپ کو اور پوری ملت اسلامیہ کو بچائے.
اللہ رب العالمین ہمیں باغیرت مسلمان بنائے، صحیح عقیدے کا حامل مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین دنیا یہودیت اور عیسائیت کو ہوش دے کہ وہ اسلام جو عدل کا دین ہے، جو رحمت کا دین ہے، جو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، جو تمام انبیاء کا احترام کرتا ہے۔ کسی نبی پر ایمان اگر ہم نہ لائیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا پسندیدہ دین اللہ کا دین رحمت، دین عدل، دین انسانیت، دین امن ہمارے پاس ہے۔ آؤ اسلام کی گھنی چھاؤں میں آؤ، اسلام کا کلمہ پڑھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ساری دنیا کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت ادیان ایک باطل نظریہ، اس پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب حفظہ اللہ۔